السلام علیکم، میں قاضی وجاہت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ آپ نے عمران خان کو اتنا ہنستے ہوئے، اتنا کھل کے ہنستے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیجئے۔ الیکشن کمیشن اور روت حلال کمیٹی نے اکٹھے ہی چند چڑھایا، تو اس پر اچھا خان صاحب بتائیے گا کہ کیا ان مقدمات سے آپ ڈر گئے ہیں؟ طریقے انصاف ڈر گئی ہے؟ آپ خوفزدہ ہو گئے؟ میں نے کیا خوفزدہ ہوں اس سے سارا سسٹم اس حکومت کا جو صرف اور خوف کے اوپر خوف طاری کرنا، ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا، یہ سسٹم ہی سارا ایکسپوز ہو گیا، بے نقاب ہو گیا۔ یہ کون سمجھتے ہیں؟ لوگ پاکستانی قوم 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں میں 40 دفعہ دہشت گردی کی ہے۔ الیکشن 30 اپریل کو الیکشن کا جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نہیں ہوں گے، آپ 8 اکتوبر کو لے گئے ہیں، اس میں صدر صاحب بھی ختم ہو جائے گی مدت، اور اس بارے میں آپ کا پہلا تو سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر میں کیا چیز فرق ہوگی کہ جو 8 اکتوبر کو بھی ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، کیا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا دہشت گردی کم ہو جائے گی؟ تو جو جس طرح حالات جا رہے ہیں وہ تو اور بگڑنے والے ہیں، تو اس کا مطلب 8 اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا الیکشن آئین سے نکلنے کا، اس کے بعد تو آپ کچھ ضیاء الحق کے آگے نا کہ 90 دن کے بعد اس سے 11 سال کی، اس کے بعد کیا روکتا ہے؟ جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں پھر تو فری فار آل ہے۔ سپریم کورٹ کے اچھا سر آپ پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کمیشن نجومی ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ سے کیا توقعات کا جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کے حوالے سے، خاص طور میں جو کانٹیکٹ پٹیشن اظہر صاحب نے بھی کہا، شیخ ریز نے بھی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے۔ سارا امید ہی سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کھڑا ہے پاکستان کو اب جنگل کے قانون میں بچانے سے، کیونکہ اور کوئی اب راستہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب ہے۔ یہ 40 میرے اوپر اگر دہشت گردی کیس میرے اوپر کیسز کرتے ہیں، قوم مجھے 50 سال سے جانا، کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں نے 40 بار دہشت گردی کیا؟ جب آپ قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، جب پبلک کا کانفیڈنس ہی چلا جاتا ہے ساری گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے انصاف کا، اس کے بعد تو اس میں اور بنانا ریپبلک میں کیا فرق ہے؟ بنانا ریپبلک میں قانون ہی نہ ہوتا، یہی بنانا ریپبلک، انصاف ہی نہیں ہوتا۔ ایک امیر ملک اور غریب ملک میں فرق ہی یہ ہے کہ امیر ملک میں رول آف لا ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھاتے ہیں کہ جو قومیں اوپر گئی ہیں وہ رول آف لا پہ گئی ہیں۔ جب رول آف لا ختم کرتے ہیں وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے، وہ تو اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ اچھا خان صاحب، ان پہ مقدمات تھے، بڑے بڑے ریفرنس تھے، منی لانڈرنگ تھا، شہباز شریف پہ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے علاوہ آمدن سعید اساتذاد، ایف آئی اے میں جو ہے وہ 25 ارب روپے کا اسکیم، اور اس پہ سمجھتے تھے کہ بہت تفتیش اس قابل ہے، بلکہ جج بھی کہتے تھے کہ تفتیشی افسر جو ہیں وہ اگر اس کیس کو صحیح طریقے سے پٹ کرے۔ ہم نے بھی ان کیسز کو دیکھا اور ان کیسز کے متعلق رپورٹ کیا، تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایسے کیسز ہیں کہ بڑے تگڑے ریفرنس ہیں، ان کا جو بھی حال ہوا وہ جس طریقے بھی حکومت میں آئے۔ تو آپ بتائیے کہ خان صاحب، آپ پہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کے اور آپ کے مقدمات میں کیا فرق ہے؟ 95% مقدمے جو ان کے اوپر تھے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ سارے ان کے دور کے تھے۔ ہمارے دور کے کوئی مقدمے ہی نہیں تھے، سارے آصف زرداری پہ، نواز شریف پہ۔ نواز شریف تو پکڑا گیا تھا پینما میں، بیٹی اور یہ وہ تو انٹرنیشنل انکشاف پہ پکڑے گئے تھے۔ ان کے اوپر تو پورا ان کے دور میں خود ہی ہوا تھا، اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا تھا، اس کا داماد شہباز شریف کا ان کے دور میں بھاگا تھا۔ ہمارے دور میں تو نہیں، ہمارے سے صرف شہباز شریف کے بعد 2 مقدمے، صرف ایف آئی اے کا، باقی تو سارے ان کے دور کے تھے۔ تو ہم نے تو ان کے اوپر کوئی کیسز ہی نہیں بنائے۔ اچھا خان صاحب، آخری سوال ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن اور روت حلال کمیٹی نے اکٹھے ہی چند چڑھایا، تو اس پر اچھا
اچھا تو کس کا چرن آپ کو جو ہے وہ بڑا سیاسی روزہ مس گائیڈ ہی کیے رکھا کیونکہ عدالتوں میں جو ریکارڈ آیا بعد میں وہ باتیں سامنے آئی کہ وہ صرف اور صرف وہ جو ڈبوں میں ریکارڈ آتا تھا وہ کسی اور کا ریکارڈ ہوتا تھا, وہ ان کے خلاف نہیں تھا. اس طرح کی باتیں بتا کہ آپ کو سر پہلے مس گائیڈ کیا گیا تھا. آپ آج جب ان کو جب ریلیف ملا ہے تو اس میں سر کسی قسم کا ان کا کیس ہی نہیں بن رہا تھا. کون سا کیس نہیں بن رہا تھا, وہ پروسیکیوشن ہی نہیں ہوئی. کے آفس سے گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی کیس چلنے دیتے نا اگر اتنا 2 مہینے میں رضوان مر گیا. سر جو ریکارڈ اچھا آپ ایک منٹ ایک کویسچن